السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، ہم کر رہے تھے اپنی حمد کی مشق اور ہم نے کر لیے تھے سوال نمبر، یہاں دیکھتے ہیں، یہ پیج نمبر 5 ہے ہمارا، اور سوال نمبر 5 ہم نے کیا تھا۔ اب ہے سوال نمبر 6۔ تو یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، لیندی ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھنا ہے پہلے، صحیح ہے؟ تو آپ سمجھ لیں اس کو پہلے اچھے سے۔ الف پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے تو اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو گزر چکا ہو اور ہم نے گزرے ہوئے لمحوں میں یا گزرے ہوئے وقت میں وہ کام کیا ہو، تو اس زمانے کو یا اس ٹائم کو ہم یا اس دور کو ہم زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علی نے حمد پڑھی، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں ایگزامپلس دی ہیں انہوں نے۔ مثلاً علی نے حمد پڑھی، تم نے میچ کھیلا تھا، مسلمانوں نے کئی ایجادات کی تھیں، ٹھیک ہے۔ الف پہ انہوں نے زمانہ ماضی ہمیں سمجھایا ہے۔ اب آتا ہے بے، یہ تھوڑا بلر ہے امیج۔ اب بے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے تو اسے زمانہ حال کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں اس ٹائم میں، ٹھیک ہے، اسے ہم زمانہ حال کہتے ہیں۔ مثلاً عائشہ کیا پڑھ رہی ہے؟ مریم روزانہ اسکول جاتی ہے، بچے سیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بے پہ انہوں نے ہمیں زمانہ حال بتایا ہے۔ اب جیم پہ آتے ہیں۔ جیم ہے اگر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے وقت میں پایا جائے تو اسے زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ مثلاً عمر نماز پڑھے گا، ہم خط لکھیں گے، کسان ہل چلائیں گے۔ تو پھر ان کا سوال اب آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ درج بالا مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے دو جملے بنائیں۔ صحیح؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں 2-3 جملوں کی ایگزامپلس دے کے سمجھایا ہے نا کہ زمانہ ماضی میں کیسے ہوتا ہے کہ اس نے خط لکھا، اب زمانہ حال میں خط لکھ رہا ہوں، اور زمانہ مستقبل وہ خط لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان تینوں زمانوں کے دو جملے بنانے ہیں۔ اب یہ سوال اپنی کاپیز پہ کیسے لکھنا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس طریقے سے سوال نمبر 6، پھر آپ نے لکھنا ہے الف بے جیم کو پورا ڈیفائن کرنا ہے۔ پھر سوال ہے کہ درج بالا مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے دو جملے بنائیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے زمانہ ماضی کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر 2 جملے بنانے ہیں، پھر زمانہ حال کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر 2 جملے بنانے ہیں، پھر زمانہ مستقبل کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر 2 جملے بنانے ہیں۔ صحیح؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید ہے آپ سب